چاہے وہ کہہ رہے ہیں حروف مقطعات کی بات ہو جائے یا قرآنی کلمات کی بات ہو جائے، اگر ان دونوں میں حروف مد کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پہ مد لازم کریں گے اور مقدار اس کی کیا ہو جائے گی؟ 6 سیکنڈ کے برابر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 43۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 91 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے مد لازم۔ تو چلیے جی اپنی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے ہمارے پاس سلائیڈ نمبر 1 جو ہم قواعد کا ٹاپک جو تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ مد کی اقسام میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا مد اصلی یا مد طبعی، اور دوسری اس کی قسم تھی مد فرعی۔ مد اصلی میں ہمارے پاس مد صلۃ الصغریٰ اور مد عوض آتا ہے، اور مد فرعی یعنی کہ جو اپنی اصلی مقدار سے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سبب حمزہ اور سبب سکون دیکھا۔ حمزہ کی مد متصل، منفصل، مد صلۃ الکبریٰ ہم نے مکمل کی۔ سکون میں ہمارے پاس آ جاتا ہے مد عارض للسکون، مد لین، یہ دونوں ہم نے کور کر لیا، اور آج ہم دیکھیں گے مد لازم۔ ٹھیک ہے جی، مد لازم میں ہمارے پاس نیکسٹ مزید 4 اس کی سب کلاسیفیکیشن آتی ہے، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے، اسی طرح مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ حرفی اور کلمی میں ڈفرنس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں مد لازم کو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ اس ٹاپک کو یعنی کہ مد لازم کے ٹاپک کو آج ہم کور کر لیں۔ تو چلیے جی اپنی جو مین سلائیڈ ہے اس پہ چلتے ہیں۔ مد عارض للسکون، مد لین، الحمدللہ ہم نے جو تھے وہ کور کر لی۔ اب ہے ہمارے پاس جو مد لازم ہے، اسکرین میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے سیٹ کر دی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک چیز سمجھیے، مد لازم کو بیسیکلی کامن گراؤنڈ کے اوپر ابھی ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سب کلاسیفیکیشن بعد میں دیکھیں گے۔ مد لازم ایسی مد ہے یعنی کہ حرف مد کے بعد، کیونکہ جتنی بھی ابھی بھی ہم نے مدیں پڑھی ہیں، مد فرعی کی جو آتی ہے سبب حمزہ یا سبب سکون، اس میں حرف مد کے بعد کچھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلی مقدار کو بڑھا دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی سیم چیز ہم پڑھیں گے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی۔ اب آپ دیکھیں مد لین یا مد عارض للسکون کی بات کریں تو وہاں پہ کیا تھا، حروف مد کے بعد یا حروف لین کے بعد، یہاں پہ تو لین کی اگزامپل ہے، اب یہاں پہ سکون عارضی تھا۔ عارضی کیسے؟ یعنی کہ ہم نے اگر وقف کی صورت میں یہ چیز کی تھی کہ اگر تنوین، یا یہاں پہ بھی تنوین ہے، اس کو ہٹا کے ہم یہاں پہ سکون عارضی لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن مد لازم کے اندر کیا ڈفرنس ہوگا کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی کہ اب آپ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آپ کو الف مد نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد سکون اصلی، لام کے اوپر جو ہے یہاں پہ سکون کی علامت ہے، یہ اس کی اصلی اپنی خود کی ہے، ہم نے کریٹ نہیں کی کہ ہم نے تنوین گرائی یا کوئی بھی حرکت گرائی اور ہم نے وہاں پہ سکون عارضی لے کر آئے، نہیں۔ لازم میں ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، یہ سکون اصلی ہے، اس کا اپنا سکون ہے، خواہ وہ حروف مقطعات میں ہو، ٹھیک ہے، حروف مقطعات آپ کو پتہ ہے ہا میم، تواسین میم، ٹھیک ہے، یا پھر کلمات قرآنی جو بھی کلمات آ جاتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو بھی آیات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کہہ رہے ہیں حروف مقطعات کی بات ہو جائے یا قرآنی کلمات کی بات ہو جائے، اگر ان دونوں میں حروف مد کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پہ مد لازم کریں گے اور مقدار اس کی کیا ہو جائے گی؟ 6 سیکنڈ کے برابر، 6 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے، یہ آنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں اس کی مقدار کتنی ہو جائے گی؟ اس کی مقدار ہو جائے گی 6 حرکات کے برابر۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آنا، یہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سٹائل ہے یہ خط نسخ ہے، یہاں پہ اس کو الف صغیرہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اردو کی بات کریں، اردو خط کی بات کریں تو اس طرح آپ کو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر نظر آ رہا ہوگا، تو میں نے دونوں سٹائل یہاں پہ لکھ دی ہیں، خط نسخ بھی اور خط اردو بھی،
ٹھیک ہے. تو یہ 6 حرکات لمبا ہوا. کیوں؟ کیونکہ حرف مد کے بعد آپ کو سکون اصلی ملا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ مد لین اور مد عارض للسکون میں ہم نے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون کیا تھا, حروف لین کے بعد عارضی سکون کیا تھا. ہم نے آخری حرکات جو تھی وہ ڈراپ کی تھی, اور یہاں پہ عارضی طور پہ ہم سکون لے کر آئے تھے وقف کی صورت میں. کلیئر ہو گئی بات. لیکن مد لازم جو ہے, دوبارہ ریپیٹ کرتی چلوں کہ مد لازم کے پاس اپنا سکون اصلی ہوگا. ٹھیک ہے, ہوپس ہو کہ مد لازم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہوگی. نیکسٹ آ جائیے. چلیں جی, اب آتے ہیں مد لازم کی جو ہمارے پاس سب کلاسیفیکیشن اس پہ آتے. اس کو ذرا تھوڑا سا میں کہنے زوم آؤٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں. اچھا, یہاں پہ میں نے اس کی ارینجمنٹ اس طریقے سے کی ہے, اور تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دو ایسے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. اب میں نے اس کی ارینجمنٹ ایسے کی ہے کہ مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے اس طریقے سے ان کی ارینجمنٹ کیا. کلمی اوپر بالکل آ گیا, اور مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل کو میں نے اس طریقے سے لکھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی کلاسیفیکیشن میں نے کہہ لیں کہ رائٹ ٹو لیفٹ کی ہے, یعنی کہ اپ ٹو ڈاؤن نہیں رکھا اس کو کہ میں نے کلمی کے مخفف اور مثقل اوپر نیچے رکھ دی ہوں اور حرفی کے مثقل اور مخفف اوپر نیچے. نہیں, بالکل رائٹ ٹو لیفٹ کیا اس کا کام. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے مد لازم کلمی مخفف کیا چیز ہے. کہہ رہے ہیں کہ قرآنی کلمات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے, جو ابھی ہم اگزامپل دیکھ کر ہیں. یہ قرآنی کلمات ہے, سورہ یونس میں آپ کو یہ اگزامپل ملے گی. پورے قرآن میں یہ ایک ہی جگہ اگزامپل ہے, سورہ یونس میں 2 جگہوں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آنا, دونوں طریقے سے میں لکھ دیا, خط نسخ بھی اور خط اردو بھی. تو یہ کیا چیز ہمارے پاس آ گئی ہے کہ قرآنی کلمات میں قرآنی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو عام آیت ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر قرآنی کلمات میں حروف مدہ کے بعد اس کا اصلی سکون ہے, آپ نے عارضی نہیں کیا, تو اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف. 6 حرکات اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سمپل مد لازم کی بھی یہی ڈیفینیشن تھی اور کلمی مخفف کی بھی یہی ڈیفینیشن ہوتی ہے. نیکسٹ آ جائیے کلمی مثقل. مثقل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآنی کلمات میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے. اب سبب کون سا ہے تشدید کا؟ آپ دیکھیے الحاقہ کی ڈیفینیشن, اس کی اگزامپل دیکھیں. یہ الف مد ہے, الف مد کے بعد تشدید آ گئی ہے, تو آپ نے اس کو 6 حرکات لمبا کرنا ہے کیونکہ تشدید آ گئی ہے. حروف مدہ کے بعد ہم نے تشدید لے کر, اور اس کی اپنی اصلی تشدید ہے قرآن کلمات میں. کیسے پڑھیں گے؟ الحاقہ یا قاتو, جو بھی آپ اس کو وصل کر کے پڑھیں, لیکن حاقہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے 6 سیکنڈ لمبا کرتے کرتے, یہاں پہ نبر بھی ہوگا, نبر ایک الگ چیز ہے, لیکن ابھی فی الوقت سمجھ لیجئے کہ تشدید کے آنے کی وجہ سے الف مد کی مقدار جو ہے وہ 2 سیکنڈ سے 6 سیکنڈ پہ چلی گئی, 6 حرکات پہ چلی گئی. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مد لازم حرفی مخفف کی. اب مد لازم حرفی مخفف کیا ہے کہ حروف مقطعات جیسے نون, قاف, طا, سین, میم کی بات کریں. کہہ رہے ہیں حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے, جیسے نون اور قاف. یہاں پہ سکون اصلی کدھر ہے؟ ہمیں تو کہیں سکون اصلی نظر نہیں آ رہا. میں ابھی آپ کو شو کرتی ہوں اس کو, تھوڑا سا میں نے زوم آؤٹ کر دیا کیونکہ کلمی اب آپ کو سمجھ آ گیا. حرفی کی ابھی ہم بات کریں گے, یہ میں آپ کو سکھاتی ہوں. یہ ہے جی نون. نون کو ذرا تھوڑا سا ہم کھول کے لکھتے ہیں, نون واو. ٹھیک ہے, اور نون کے اوپر ہم اس طریقے سے لگا دیتے ہیں نون, یہ اور یہ, کیونکہ یہ نون کے اوپر کی جو جزم ہے یہ اس کی اپنی اصلی سکون ہے, اصلی جزم ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, نون کو میں نے کھول کے لکھا ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں حروف مقطعات میں نے نون کو کھولا ہے, میں اس کو یہاں پہ ایرو کے ساتھ بھی بتا دوں. کہہ رہے حروف مقطعات میں حرف مد یا حروف مدہ, یہاں پہ واو مدہ ہے, اس کے بعد سکون اصلی ہے, نون کے اوپر جو جزم ہے اس کا اصلی سکون ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو 6 سیکنڈ کے حساب سے لمبا کریں گے. آپ کو یہ دیکھیے طا سین میم, اس میں طا کے اوپر کھڑا زبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے کوئی بھی ایسا سبب نہیں ہے, تو اس کو مد اصلی یا مد طبعی کہتے ہیں, جو ہم نے ہائی تو ہر کا پڑھا تھا نا بالکل پچھلی کلاس میں, ہا یا اور طا ہا را. ٹھیک ہے, ہائی تو ہر ہم نے پڑھا تھا, تو یہ چیز آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے. اچھا جی, نون کو میں نے کھول کے بیان کر دیا, تو یہ 6 سیکنڈ ہم لمبا کریں گے. کیسے؟ نون 6 سیکنڈ, 6 حرکات. قاف کو بھی آپ دیکھ لیجئے, قاف اس طرح لکھا جاتا ہے اور فا اس طریقے سے. ٹھیک ہے, قاف
اور اس پہ جو جزم ہے یہ اس کی اپنی جزم ہے, ہم نے ڈراپ نہیں کی حرکت اور پھر ہم جزم لے کر آئے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قاف, ٹھیک ہے, 6 حرکات اس کو لمبا کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے. اب دوسری ڈیفینیشن پہ آ جائیے, حروف مد لازم حرفی مثقل پہ. حرفی مثقل کیا کہتی ہے؟ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے. یہاں پہ تشدید تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہے, طا سین, اور سین کو اگر میں کھول کے لکھوں یہ طا اس طریقے سے, سین ہوتا ہے سین یا نون, ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ لکھ دیا 1 سیکنڈ, سین ہے تو یہ ایسے ہوگا, سین کے نیچے زیر یہ سین اور پھر میم آ جاتا ہے ہمارے پاس. میم کو بھی ہم اس طریقے سے کھول کے لکھیں گے, میم یا میم, ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ, حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ تشدید آ جائے, تو پھر یہاں پہ میں تشدید لگا رہی ہوں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس وہاں پہ 6 حرکات لمبا کریں گے. طاسیم میم, یہ والی مد بھی 6 سیکنڈ ہے. میم مشد کا غنہ 2 سیکنڈ ہوگا, اور پھر اس کے بعد میم کی جو اوپر والی مد ہے وہ بھی 6 سیکنڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو سمپل ہے, بہت آسان ہے. حروف مقطعات میں نے دیکھا بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے, اگر آپ کو حروف مقطعات کو کھول کے لکھنا آتا ہے تو آپ کا کنسپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا. سمپل آپ اس کو یاد کریں. حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے, نون یا قاف کی سمپل اگزامپل لے لیں, اور اگر تشدید آ گیا تو وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. اگر تشدید نہ آیا, سکون اصلی ہے, تو مد لازم حرفی مخفف ہے. اسی طرح اگر کلمی کی بات کریں تو جو آیات ہوتی ہے اس کو ہم کلمی کہتے ہیں, کلمات کہتے ہیں. اگر کہہ لیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا قرآنی کلمات میں تو کلمی مخفف ہے. اگر تشدید آ گیا قرآنی کلمات میں حروف مدہ کے بعد تو وہ کلمی مثقل ہے. الحاقہ, یہ تو اگزامپل آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ نظر آئیں گی. پورے قرآن میں کلمی کی اگزامپلز آپ کو بہت جگہ نظر آئیں گی, اور جو حرفی ہے وہ تو ہے ہی حروف مقطعات میں. ٹھیک ہے, بہت آسان ٹاپک ہے. صرف وہی بات ہے کہ آپ نے اس کو ڈی کوڈ کرنا سیکھنا ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سکھایا ہے. چلیں جی, یہ تھا ہمارے پاس قواعد کا ٹاپک. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پوری بات جو ہے مد لازم کی سمجھ آ چکی ہوگی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. چلیں جی, تلاوت کے سیکشن میں آ جائیے. تلاوت میں آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 91 سے, تو آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل. حرف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے, یہ اس کی اپنی اصلی حمزہ ہے, تو یہاں پہ مد کہہ لیں کہ متصل ہوگا, یعنی کہ ساتھ بالکل حمزہ جو ہے وہ آپ کو جڑی ہوئی ملے گی, تو متصل ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, کتنا سیکنڈ لمبا کریں گے؟ 4 سے 5 سیکنڈ. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے, مد منفصل ہے, 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کرنا تھا, ٹھیک ہے, تب جب میں نے وصل کرنا ہے. لیکن اگر میں نے یہاں پہ طعمو کیا ہے, یعنی کہ 2 سیکنڈ لمبا کیا, کیونکہ میں نے یہاں پہ وقف کیا ہے, تو یہ بڑی مد کنسیڈر نہیں ہوگی, بلکہ صرف یہاں پہ واو مد جو نارمل مد اصلی ہے وہی کنسیڈر ہوگی. تو وقف کی صورت میں اگر آپ مد متصل یا مد منفصل میں یہ ہوگا. اگر مد منفصل پہ آپ وقف کر رہے ہیں جو حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے, تو وقف کی صورت میں یہ سمپل واو مد پڑھا جائے گا, پھر آپ نے اس کو مد منفصل جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ بتا دی ہے. نیکسٹ آ جائیے. اذا
اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. یہاں پہ واؤ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا اولی، او نہیں پڑھنا، اس کو واؤ سائلنٹ ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، جھٹکا آئے گا حمزہ جزم پہ، ٹھیک ہے؟ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آج کا لیسن 105 تک ہوگا کیونکہ آج آپ لوگوں کا قواعد کا لیسن جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج اس کا 105 تک ہی ہم رکھیں گے. کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.